جو یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی حضرت حکیم الامت نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہمارے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ حق تنبیہ ہے، اپنی کانوں سے غفلت کی روئی ہٹا لو، اس طریقے سے بیان کرو۔ فرماتے اعلیٰ عرب کے لوگ جب بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت غور سے سنو۔ تو حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں تلاش کر لو، میرا اکثر میں ایک شعر پیش کیا کرتا ہوں، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینوں میں نور کا، اللہ کے نور کا دریا بہتا ہے۔ تو دوستو، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی جائیں گے چین اور راحت کی حقیقت نہیں پا سکیں گے۔ اسباب تو پا لیں گے، مثلا فیکٹری، کارخانے، ملیں قائم ہو جائیں گی، لیکن اسباب راحت پر راحت منحصر نہیں ہے۔ اسباب راحت ہوتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے راضی کر لیا، چاہے ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہ ہو، لیکن ان کے قلب میں اللہ کے نام کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ لیتا ہے اس کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جیسے گرم دودھ فریج میں رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کے قلب میں ایسی ٹھنڈک ہے کہ جن کے دل غموں سے جل رہے ہیں، اگر وہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیں تو ان کے قلب میں بھی ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ وہی پرانا شعر پھر پیش کرتا ہوں کہ وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اگر دھوپ میں سایہ ہو، اس دنیا دھوپ ہے، گرمی اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جن کو رہنا نصیب ہو جائے وہ کیسے نماز کی پابندی ہے، اللہ کے نام تلاوت، اللہ والوں کے پاس۔ اب ایک مختصر سا 2-3 منٹ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہمارا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں جو آگے حکیم الامت نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نام سے اطمینان کا جو دعویٰ قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو چین عطا ہوگا۔ تو آپ کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دلوں کے چین کا یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کا حق حاصل کس طرح سے ہے؟ لہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دل بنایا ہے، اس دل کا خالق خدا ہے۔ ایک معمولی سنگر کی مشین ایک کمپنی بناتی ہے، سنگر کمپنی، وہ اخباروں میں اعلان کرتی ہے کہ میری سنگر کی مشین میں سنگر کمپنی کا جب تیل ڈالو گے تو ہم اس کی گارنٹی اور ضمانت لیتے ہیں کہ بہت دن تک یہ مشین ٹھیک رہے گی۔ ہے بات کہ نہیں؟ ہر پرزہ مشین بنانے والا اس مشین کے تیل کو بھی ایجاد کرتا ہے اور اس پر وہ ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی مشین کو فٹ کیا ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ ہی دل کے اس تیل کو اور اپنے نام کی یاد کو، اس کی غذا بیان کرنے کا خدا ہی کو حق حاصل ہے۔ ساری دنیا کو کیا حق حاصل ہے کہ ہمارے دل کی غذا اور چین بتا سکے؟ تو ہمارے قلب میں اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان، اے دنیا والو، تمہارے دلوں کو چین ہماری یاد سے ملے گا، اور اگر ہم کو چھوڑ دو گے اور ہمیں ناراض کر دو گے تو خواجہ صاحب کا ایک شعر سن لیجئے جو حضرت حکیم الامت کے خاص خلیفہ محبوب اور اللہ والے فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کہ جس سے اللہ کی نظر پھر جائے اور خدا ناراض ہو جائے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیوی بچے نوکر چاکر دوست احباب جہاں جائے گا کوئی اس کو پوچھے گا نہیں۔ اب شعر سن لیجیے، فرماتے ہیں نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ کی نظر پھر جائے دوستوں دنیا میں کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا، اولاد بھی نالائق بنا دی جاتی۔ ایسی اولاد جو ڈپٹی کمشنر اور سب ڈی سی اور بڑے بڑے سیکریٹری کے عہدے پر، اور باپ زکات مانگنے آیا میرے گھر پر ناظم آباد میں، جس کے بیٹے ڈپٹی سیکریٹری اور بڑے بڑے عہدے پر 5-5 ہزار تنخواہیں اور کاریں بنگلے، اس بات کو میرے دوست نے بتایا کہ وہ زکات مانگتا پھرتا۔ اس کے نالائق جب انسان اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائی اور مسٹر بنایا، کبھی خدا کا حق نہیں سکھایا، لہذا جو باپ اپنے اولاد کو خدا کا حق نہیں سکھاتا، اپنے بڑے کا، سب کے بڑے کا، اللہ اکبر سب سے بڑے،
تو لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس کے چھوٹوں کے دلوں میں اس کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ اگر خود عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عزت کو دل میں بیٹھا لو، اپنی اولاد کے دلوں میں اور اپنی بیوی کے دلوں میں اور دوستوں کے دلوں میں۔ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ دوستوں کی دل خدا پھیر دے گا۔ جماعت کا وقت ہے، مہمان ہے، جماعت کا وقت ہے، اذان ہو چکی، جماعت سے نماز پڑھ لو، چاہے وہ دوست نہ جائے تمہارے ساتھ مسجد میں، مگر اس کو خوش کرنے کے لیے نماز جماعت کی نہ چھوڑو، ورنہ اللہ اس کے دل کو تم سے دشمن بنا دے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا جو ان سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو اس سے بے وفا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے دوست مہمان سے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ عادی نہیں ہیں یا نمازی نہیں ہیں تو مجھے اجازت، میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں۔ اب آپ نماز پڑھ کے جب آئیں گے تو پھر اس سے ویسے ہی محبت سے بات کریں، اسے یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ میرے نماز نہ پڑھنے سے اب یہ نفرت سے ہم سے بات کریں گے۔ اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ وہ پکا نمازی ہو جائے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہم نے اور خواجہ صاحب نے ریل کے ڈبے میں نماز مغرب ادا کی اور ایک جج صاحب بڑے معزز، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھ کر حکیم الامت نے پھر ان جج صاحب سے اسی اخلاق اور اسی مسکراتے ہوئے شفقت سے بات شروع کر دی۔ مغرب 6 تک کے بعد اس کے بعد خیر ریسیشن آیا اپنے اپنے گھر، لیکن کچھ دن کے بعد جج صاحب ملے خواجہ صاحب کو اور کہنے لگے کہ اس دن مولانا تھانوی نے میرے نماز نہ پڑھنے سے پھر دوبارہ آ کر نماز سے فارغ ہو کر جب مجھ سے اسی محبت اور شفقت سے بات کی تو میں پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں بے نمازی ہوں، حکیم الامت نماز ادا کر کے مجھ سے نفرت سے بات کریں گے یا حقارت سے یا کچھ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مگر دوبارہ جو شفقت سے بات کی، محبت سے ذرا بھی فرق نہیں آنے پایا، بلکہ پہلے گفتگو سے زیادہ شفقت کے رنگ سے بات کی، لہٰذا اس نے ہمیں پکا نمازی بنا دیا۔ ایسا ہوتا ہے